نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ تاریخ میں ایک چمکتا ہوا نام ہے سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ کا، انہی کا تذکرہ ہم کریں گے۔ پھر ان کی زندگی کے صحابی ہیں، سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ایمان ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈر اور خوف کا کیا عالم ہے، ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں اپنی زندگی میں ان کی زندگی کو موازنہ کر کے۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان لانے کا سبب وہ واقعہ بنا جو مکے کے اندر ایک مسلمان کو پکڑ کے لایا گیا تھا اور ایک بھیڑ جمع تھی، بے کسی کے عالم میں ایک مسلمان کھڑا تھا جن کا نام خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ تھا۔ قریش تماشائی بنے کھڑے تھے کہ ان کو ابھی سولی دی جائے گی، لیکن ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ذرہ برابر بھی ان کے اوپر گھبراہٹ نہیں تھی۔ ایسے وقت میں انسان کو کن کن چیزوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن اس وقت انہوں نے کہا اگر تم اجازت دو، ان شئتم ان تترکونی ارکع رکعتین قبل مصرعی فافعلوا ما شئتم، اگر تم اجازت دو تو اپنی موت سے پہلے ہم 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ موت کے وقت فکر ہو رہی ہے نماز کی۔ اصل نماز وہ ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اس وقت انہوں نے وہ نماز ادا کی جو بیان کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ یا لحسنہما و یا لتمامہما، وہ 2 رکعت جو انہوں نے پڑھی کتنی خوبصورت تھی وہ 2 رکعت نماز، اور کتنی مکمل تھی وہ 2 رکعت نماز کہ آج مسلمان کے پاس فرصت ہی فرصت ہے، وقت ہی وقت ہے، لیکن اتنی جلدی بازی میں نماز پڑھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ باہر کوئی بہت کام ہو یا کوئی ایمرجنسی میں اس کا انتظار کر رہا ہو، لیکن موت کو سامنے رکھ کر انہوں نے بہترین خوبصورت 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر یہ کہا لولا تظن انی اطلت الصلاۃ جزعا من الموت لاستکثرت من الصلاۃ، اگر تم یہ نہ سمجھتے کہ ہم موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہے ہیں تو ہم اور بھی لمبی نماز پڑھتے، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم سمجھو گے کہ ہم مرنے کے ڈر سے نماز لمبی کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے مختصر نماز پڑھی اور بہت جلدی ہم نے اپنی نماز مکمل کر لی۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمارا سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، تو ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ 40 نیزہ باز کا حملہ اچانک ایک بارگی ان پر ہوا تو ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کا رخ جو ہے کعبے کی طرف سے ہٹا دو، کعبے کی طرف سے ہٹا دو۔ تو اس وقت انہوں نے کچھ اشعار پڑھے جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں بالکل محفوظ ہیں۔ شعر انسان اس وقت بولتا ہے جب مستی کے عالم میں ہوتا ہے یا ماحول لطیف ہوتا ہے، ہر کوئی داد دینے والا ہو، لیکن سامنے موت دیکھ کر بھی یہ اشعار گنگنا رہے ہیں۔ وقد خیرونی الکفر والموت دونہ وقد حملت عینای من غیر مجزعی وما بی حذار الموت انی لمیت ولکن حذاری جحم نار ملفعی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو سفیان اور دوسرے لوگوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے چہرے پر جو گھبراہٹ ہے یہ موت کے ڈر کی وجہ سے گھبراہٹ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ڈر ہے وما بی حذار الموت انی لمیت ولکن حذاری جحم نار ملفعی، ہمیں ڈر ہے کہ پتہ نہیں آخرت میں ہمارے ساتھ کیا حساب ہوگا، ہم نے اپنی زندگی کو صحیح طور پر استعمال کیا یا نہیں۔ وہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے دل میں یہ خطرہ ہے۔ جب ان پر حملہ ہوا تو ان کا رخ کعبے کی طرف سے ہٹا دیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھے فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارا رب صرف خانہ کعبہ کے اندر ہے، اگر وہاں سے ہمارا رخ موڑ دیا جائے گا تو ہم اپنے اللہ سے دور ہو جائیں گے؟ نہیں، اگر وہ چاہے وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی، اگر وہ چاہے گا تو ہمارے جسم کے ایک ایک بوٹی میں برکت دے گا، تم چاہے جس طرح مارو، جہاں پھینکو وہاں ہمارا اللہ ہمارے استقبال کے لیے موجود ہے۔ تو سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ منظر ہمارے سامنے تھا، ہم نے دیکھا کہ اس واقعے سے 3 سبق ہم کو ملے۔ وہ کہ ان الحیات الحقۃ عقیدۃ،
کہ جو صحیح زندگی ہوتی ہے وہ ایک عقیدہ ہوتی ہے. انسان بلا مقصد اس دنیا میں نہیں ہے، زندگی ایک مقصد ہے. اور والجہاد فی سبیل العقیدہ، اور اس عقیدے کے راستے میں انسان زندگی بھر کوشش کرتا رہے، اپنا سب کچھ قربان کر دے. ان کی زندگی سے یا اس واقعے سے پہلا سبق یہ ملا. اور دوسرا سبق ان الایمان الراسخ یفعل العاجب، کہ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ویصنع المعجزات، بڑے سے بڑا کارنامہ اور کرامت انجام دے سکتا ہے. اور تیسرا سبق جو ان کو ملا وہ بیان کرتے ہیں کہ ان الرجل الذی یحبہ اصحابہ، کہ جس انسان سے ان کے ساتھی اس طرح محبت کریں، ان کی محبت کا نقشہ ان کو دیکھنے میں آیا کہ جب ان کو مارا جا رہا تھا تو پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا کہ اتحب ان یکون محمد مکانک، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری جو موت ہو رہی ہے اس جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، یہ تو بہت بڑا سودا ہے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں ہیں وہاں ان کو ایک کانٹا بھی چبھے. محبت کا یہ نظارہ. تو انہوں نے کہا کہ جن کے ساتھی ان سے اس طرح محبت کرتے ہوں ضرور وہ اللہ کے نبی ہیں اور آسمان سے ان کی تائید ہوتی ہے. پھر ان کا دل اللہ رب العزت نے ایمان کے لیے کھول دیا اور وہ مسلمان ہو گئے. پھر مسلمان ہونے کے بعد تمام جنگوں میں، تمام مشکلات اور آسانیوں کی گھڑیوں میں مسلمانوں کے ساتھ رہے. وقت گزرتا گیا. جب وقت آیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تو انہوں نے باضابطہ ان کو نصیحت کی، حالانکہ وہ بہت بڑے صحابی ہیں. ان کو نصیحت کی کہ اے عمر، تم کو اللہ رب العزت نے لوگوں کا امیر بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا اس کی نازکی کو سمجھیے گا، اس کی اہمیت کو سمجھیے گا. واقم وجہک لمن ولاک اللہ امرہ من بعید المسلمین وقریبہم، دور و دراز اور قریب کے مسلمانوں کا آپ کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، لہٰذا آپ تحب ما تحب لنفسک، احب ما تحب لہم لنفسک، ان کے لیے آپ وہی پسند کریے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. وکرہ لہم ما تکرہ لنفسک، ان کے لیے وہی ناپسند کریے جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. ولا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کے معاملے میں کسی لان تان کرنے والے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک بار ایک مجلس میں بلایا اور ان سے کہا کہ ملک شام میں ایک شہر ہے حمص، انا مولوک علی اہل حمص، کہ سعید ہم آپ کو حمص کا گورنر بنانے والے ہیں. تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین نشدتک باللہ، ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، ہم کو فتنے میں نہ ڈالیے، ہم یہ کارنامہ اور یہ ذمہ داری انجام نہیں دے سکتے. تو حضرت عمر غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم نے خلافت کی ذمہ داری ہمارے سر پر، ہمارے کاندھے پر ڈال دی، پھر تم خود اس سے دور ہٹ رہے ہو. نہیں، بلکہ ہم تم کو ذمہ دار بنا چکے ہیں، تم کو ہم ذمہ دار بنا چکے ہیں، اگر کہو تو اس کے لیے ہم تمہارے لیے الگ سے تنخواہ مقرر کر دیں. تو انہوں نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیت المال سے جو وظیفہ ہم کو ملتا ہے وہ ہم تزید عن حاجتی، وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے. وہ چلے گئے حمص. ایک بار کچھ دنوں کے بعد وہاں سے ایک جماعت آئی، ایک وفد آیا جو بڑے بڑے لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اپنے علاقے کے جو غریب ہیں، جو فقیر مسکین لوگ ہیں، ان کی ایک لسٹ بناؤ اور میرے سامنے پیش کرو. لہذا انہوں نے ایک لسٹ بنائی، وہ نام پڑھ رہے تھے فلاں فلاں فلاں، ان میں ایک نام تھا سعید بن عامر الجمحی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ومن سعید، یہ سعید کون ہے؟ تو انہوں نے کہا امیرنا، یہ ہمارے امیر ہیں. تو حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا امیرکم فقیر، تمہارا امیر فقیر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں فقیر ہی نہیں ہے، ان کی حالت تو یہ ہے واللہ انہ لتمر علیہ الایام الطوال ولا یوقد فی بیتہ نار، ایک دو مہینوں ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ تک نہیں جلتی، چولہا تک نہیں جلتا. فاقہ کی نوبت آ جاتی ہے، ان کے فقر کا یہ عالم ہے، اور دوسری طرف وہ ہمارے امیر ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. پھر انہوں نے 1000 دینار، جو آج
کی مالیت لاکھوں سے بھی زیادہ ہے، ایک تھیلی میں رکھا اور ان کے حوالے کیا اور ان سے کہا آگے۔ وہ اس دولت کو دیکھ کر، اس مال کو دیکھ کر اس طرح بھاگے جیسے کوئی سانپ کو دیکھ کر بھاگتا ہے، خوف سے کانپنے لگے۔ تو ان کی بیوی گھبراتی ہوئی آئی اور ان سے پوچھی کہ کیا ہوا، کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا بل اعظم من ذالک، اس سے بھی بڑی مصیبت آئی ہے۔ تو پھر ان کی بیوی نے پوچھا اصیب المسلمون فی وقع، کیا کسی لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، کیا مسلمان ہار گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بل اعظم من ذالک، اس سے بھی بڑی مصیبت آئی ہے۔ تو ان کی بیوی نے پوچھا وما ذاک، آخر بتائیں تو وہ مصیبت ہے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا دخلت علی الدنیا لتفسد آخرتی، کہ ہمارے گھر میں دنیا آ گئی ہے ہماری آخرت کو تباہ کرنے کے لیے۔ وحلت الفتنۃ فی بیتی، ہمارے گھر میں فتنہ آ چکا ہے، کیا تم میری مدد کرو گے اس فتنے کو دور کرنے کے لیے؟ ان کی بیوی نے کہا ضرور ہم مدد کریں گے۔ اس وقت ان کی بیوی کو پتہ نہیں تھا کہ امیر المومنین نے وہ دینار اور درہم بھیجے ہیں۔ پھر اسی وقت ان تمام دینار کو، ان تمام دراہم کو الگ الگ تھیلیوں میں رکھ کر تمام غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیا گیا۔ پھر ان کے بعد کا واقعہ، کچھ مدت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حمص آئے وہاں کا جائزہ لینے کے لیے۔ تو وہاں کے لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ ہمیں اپنے امیر سے بڑی شکایت ہے، جو 4 بڑی بڑی شکایتیں ہیں، آپ آ گئے ہیں، آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے اور دل ہی دل میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ لا تخیب ظنی بسعید بن عامر، کہ ہمیں سعید بن عامر پر بڑا بھروسہ ہے، لہٰذا ان کے تعلق سے ہمارے بھروسے کو نہ توڑنا۔ اگلے دن صبح میں تمام لوگ حاضر ہوئے اور ان کو بھی بلایا گیا اور لوگوں سے پوچھا بتاؤ ان سے تمہیں کیا کیا شکایتیں ہیں؟ تو لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے سب سے بڑی شکایت، سب سے پہلی شکایت یہ ہے کہ لا یخرج الینا حتی یتعالی النہار، کہ صبح کے وقت یہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں، بلکہ جب دن ڈھل جاتا ہے، اچھا خاصا دن کا وقت گزر جاتا ہے، تب یہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اس سے دن بھر کے جو مسئلے ہیں وہ حل نہیں ہوتے ہیں، مقدمے رہ جاتے ہیں، فیصلے نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو ہماری پرسنل بات ہے، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جائے، لیکن آپ کا حکم ہے الامر فوق الادب، حکم جو ہے ادب سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بتائیں گے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں، روٹیاں بناتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، پھر جا کر وضو کر کے دربار میں آتے ہیں، اسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ اس میں ذرا اس بحث سے ہٹ کر ہم آپ سے پوچھیں کیا ان کی بیوی نہیں تھی؟ ان کی بیوی تھی، لیکن یاد رکھیے کہ گھر کے کھانے وغیرہ پکانا اور گھر کی ان سارے کام جو کچن سے تعلق رکھتے ہیں بیوی کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ گھر کا کھانا پکانا گھر والی کی ذمہ داری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ پکا رہی ہے، اپنے آپ کو کچن میں جھلسا رہی ہے تو یہ ان کا احسان ہے۔ شریعت اور اسلام ان کو ان چیزوں کے کرنے پر مجبور نہیں کرتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا گھر میں بیوی ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، مطلب خادم نہیں ہے جو گھر کا کام کر سکے، اسی لیے کھانا ہمیں خود بنانا پڑتا ہے، پھر باہر کے کام ہمیں خود کرنا پڑتا ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کھانا پکانا اور دوسری چیزوں کی ذمہ داری ہے، بیویوں پر فرض ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، وہ اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اب بتاؤ تمہیں ان سے دوسری کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے کہا انہ لا یجیب احدا بلیل، کہ یہ رات میں کسی کو کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، چاہے جتنا بڑا مسئلہ لے کر ہم آ جائیں، یہ گھر کا دروازہ نہیں کھولتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا سعید بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ بھی کوئی بتانے والی چیز نہیں تھی، لیکن آپ کا حکم ہے اس لیے ہم بتا رہے ہیں۔ انی قد جعلت النہار للناس، کہ ہم نے دن کو لوگوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ دن میں لوگوں کی خدمت کی جائے گی، دن میں لوگوں کی بات سنی جائے گی، ان کے مسئلے حل کیے جائیں گے۔ وَجَعَلْتُ اللَّيْلَ لِلَّهِ، اور ہم نے رات کو اللہ کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ رات میں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے گا، اللہ کے سامنے عبادت کی جائے گی، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، ذکر و اذکار کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ رات کا ایک کوئی حصہ بھی لوگوں کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہیں ان سے تیسری کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین میرے جسم پر جو کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس صرف یہی ایک کپڑا ہے، اور مہینے میں ایک بار ہم اس کو دھوتے ہیں اور اس کے سوکھنے کا انتظار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دن کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے۔ پھر دن کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد دن کے آخری حصے میں ہم لوگوں کے سامنے آ پاتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا اب بتاؤ تمہیں ان سے آخری کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر و بیشتر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے مرغی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ فیغیب عمن فی مجلسہ، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کوئی ہوش و حواس نہیں ہوتا کہ کوئی یہاں بیٹھا ہے، کچھ لوگ یہاں ہیں، بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں، بدحواس ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اس کی وجہ تم بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی دی جا رہی تھی اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، اس وقت میں وہاں پر موجود تھا، ہمیں وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب قریش ان سے کہہ رہے تھے، ان پر حملہ کر رہے تھے، ان کو مار رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے اتحب ان یکون محمد مکانک، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سزا دی جائے؟ وان تکون فی اہلک ووطنک، اور تم کو چھوڑ دیا جائے، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ جواب دیا تھا واللہ ما احب ان اکون آمنا ووادعا فی اہلی ووطنی وان محمدا تشوکہ شوکۃ، کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا سودا ہے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہیں وہاں ان کو ایک کانٹا بھی چبھے اور اس کے بدلے ہمیں یہاں چھوڑ دیا جائے۔ تو جب یہ منظر ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں یاد آتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ کیوں ہم نے ان کی اس وقت مدد نہیں کی تھی، کیوں اس وقت ہم نے ان کو کافروں کے چنگل سے نہیں چھڑایا تھا۔ پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا، یہ سوچ کر ہم پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، کانپنے لگے اور کہنے لگے، اللہ کا پھر شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ الذی لم یخیب ظنی بہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو بھروسہ تھا خبیب، جو بھروسہ تھا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ پر، اس بھروسے کو قائم رکھا۔ پھر آتے وقت عمر رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار ان کے حوالے کیا۔ پھر انہوں نے وہی کام کیا جو اس سے پہلے کیا تھا۔ ان کی بیوی نے جب وہ دینار دیکھے تو کہے اب تو آپ گھر کے سامان لے آئیں گے، اب تو آپ اپنے لیے خادم مقرر کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو اس سے بھی اچھا کام کیا جائے، ان رقم کو ان سے بھی اچھی جگہ لگائی جائے۔ تو ان کی بیوی نے پوچھا وہ کیا جگہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ندفعها الى من یاتینا بها ونحن ما نكون احوج الیها، کہ ہم یہ رقم ان کے حوالے کر دیتے ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے یہ رقم کئی گنا کر کے پیش کرے گا جس وقت ان رقم کی، ان پیسوں کی ہمیں زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو ان کی بیوی نے پوچھا وہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نقرض اللہ قرضا حسنا، کہ ہم اللہ کو قرض دے دیتے ہیں، جو سب سے بہترین قرض قرآن نے جس کو کہا ہے نقرض من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا جو سب سے بہترین قرضہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے لوٹائے گا۔ لہٰذا اسی وقت تمام دیناروں کو کئی تھیلیوں میں رکھا اور کہا فلاں بیوہ کو، فلاں یتیم کو، فلاں مسکین کو، فلاں لاچار کو
دے دیا جائے، ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ رضی اللہ عنہم